به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا ضد له ولا ضد له ولا مثل له ولا مماثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وأعلانا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سارے احباب مل کے محبت نال پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا رحمتا للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی صحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين حمد و ثنا اللہ تعالیٰ جل جلالہ وعم نوالہ وأعظم شانہ وتم برہانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ بھی پاک بارگاہ دے اندر جو کہ خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی ہدیہ درود و سلام نبی اکرم رسول محتشم نبی مکرم رحمت دو عالم نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبہ صحابہ دے آقا اور مولا ورثہ قریبہ دے غم گسار حاجت روا مشکل کشا نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم دی پاک بارگاہ دی وچ دست بستہ عرض کرن تو بعد نہایت واجب الاحترام عالی مقام ذوی الاحتشام تشریف فرما بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں عزیز بچوں باپردہ خاتین اسلام فتح ماں میری ماؤں اور بہنوں بحمد تعالیٰ جمعۃ المقدس دا عظیم موقع اللہ تعالیٰ اپنے پاک گھر پاک مسجد اندر نصیب فرما لیا ہے اوئے عقل کوئی نہیں توڑ اندر دعا فرماؤ یا الہ العالمین اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے عظیم وسیلہ دے نال اساں سارے زندگی دے اندر برکت والے رحمت والے عظمت والے شان والے موقع بار بار عطا فرما گرامی قدر حضرات اج دے اس جمعۃ المقدس دے موقع تے عم رسول نبی پاک علیہ السلام دے پیارے چچا جان حضرت ابی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت اور مقام عصمت یا حوالہ نرز کروں گا دعا کرو مالک العلی ازل حق و صداقت نال بیان کرن اور اسا سارے نو سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے دوستان گرامی قدر قرآن مقدس اندر رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا
کہ جڑے اللہ دے رستے دے اندر قتل کیتے جان انہاں نوں شہید گمان بھی نہ کرو۔ ایک ہے لفظاً کہنا، ایک ہے لوگاں نوں دسنا، اور ایک ہے اپنے ذہن وچ خیال لے کے آنا۔ رب دا قرآن اعلان کردا ہے کہ جڑے میرے رستے وچ قتل کیتے گئے نے، شہید کیتے گئے نے، لوگاں نوں دسنا تے دور دی گل ہے، تسی سوچنا بھی نہیں وہ اللہ دی بارگاہ وچ زندہ نے۔ انہاں نوں مردہ نہیں سوچنا۔ وہ جڑے اس طرح دی گفتگو کرتے ہیں کہ جناب مر کے مٹی مل گئے، اس طرح ہو گیا، اتنی بڑا مٹی آ گئی، رب دا قرآن اس سوچ دی تردید کر رہا ہے، رب دا قرآن اس سوچ نو رد کر رہا ہے۔ فرمایا تسی گمان بھی نہیں کرنا، خیال بھی نہیں کرنا، سوچنا بھی نہیں کہ جڑے شہید نے وہ بھی مردہ ہو سکتے ہیں، اس بارے سوچنا نہیں۔ رب فرماتا ہے بل احیاء عند ربہم یرزقون، فرمایا وہ زندہ نے تے انج دے زندہ نے کہ رب دی بارگاہ وچ انہاں نوں رزق بھی دتا جاندا ہے، اللہ دا عطا کردہ رزق وہ کھا بھی سکتے ہیں۔ تو دوستان کرام قدر، یہ آیت کریمہ احد دے شہداء دے عظمت واسطے نازل ہوئی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے باپ عبداللہ جدو اس دنیا تو رخصت ہوئے، احد دے میدان دے اندر انہوں دی شہادت ہو گئی، تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر بیٹھا سا، میرے آقا نے فرمایا اے عبداللہ، اے جابر، تیرے والد عبداللہ رب دی بارگاہ وچ پہنچے نے تے بڑی شانہ نال پہنچے نے، بڑے مقام دے نال پہنچے نے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جیڑا بھی رب دی بارگاہ وچ جاندا ہے، اللہ اودے نال کلام کردا ہے تے پردے دے وچ رہ کے کردا ہے، لیکن اے جابر جدو تیرے باپ عبداللہ رب دی بارگاہ وچ پہنچے نے، اللہ نے پردے نال کلام نہیں کیتا، اللہ نے آمنے سامنے کلام کیتا ہے۔ فرمایا پردے ہٹا دیتے نے رب نے، آمنے سامنے کلام کیتا ہے۔ دوستان گرامی قدر، اے میرے آقا دستے پے نے کہ اے جابر، تیرے والد اس دنیا دی زندگی نالو اعلیٰ زندگی اللہ نے انہوں نے عطا فرما دیتی ہے۔ ایک عورت حضور دی بارگاہ وچ صحابیہ حاضر ہوئی، انہوں دا بیٹا شہید ہو گیا، عرض کی تھی سونیا میرا بیٹا کتھے؟ حالانکہ میدان جنگ دے اندر ادھر ٹکڑے ہو چکے ہیں، شہادت ہو چکی، تیروں تلوار چل چکے ہیں، عرض کی تھی سونیا میرا بیٹا کتھے؟ میرے نبی نے فرمایا تیرا بیٹا جنت الاعلیٰ دے اندر موجود ہے، سب تو بڑی جنت دے اندر۔ دوستانی گرامی قدر، تو یہ بھی پتہ چلیا کہ اللہ نے جڑا سانو نبی دیتا ہے، جس دا کلمہ اسی پڑھ دیا، اللہ نے جدا کلمہ پڑھنا سانو نصیب فرمایا ہے، جنہ دی غلامی دے اندر اسی موجود ہاں۔ وہ نبی اتنی عظمت، اتنی شان، اتنے مرتبے والا ہے کہ بیٹھے زمین دے نے رب دی بارگاہ دی بھی خبر رکھتے ہیں، جنت دی خبر بھی رکھتے ہیں۔ کدی کہتے ہیں کہ اے جابر تیرا باپ رب دی بارگاہ وچ پہنچیا اور رب نے اودے نال ملاقات کیتی، آمنے سامنے ملیا، رب نے اودے نال کلام کیتا۔ کدی فرماتے نے اے میری صحابیہ تیرا بیٹا سب تو اعلیٰ جنت اندر موجود ہے، کدی میرے آقا بخاری دے اندر موجود ہے، ہاتھ اتا اٹھا کے تے واپس کر لے دینے، صحابہ عرض کرنے سونیا کی وجہ ہے، آج انوکھا کم کیتا نے، پہلے کدی نہیں کیتا۔ فرمایا میں اپنا ہاتھ اتے کیتا ہے تے میرا ہاتھ رب دی جنت چ پہنچ گیا ہے۔ فرمایا میں رب دی جنت وچوں تواڈے واسطے انگورا دا گچھا توڑن دا ارادہ کیتا ہے، لیکن پھر میں نہیں توڑیا،
اگر میں توڑ لینا تسی ساری زندگی کھاندے رہندے تے ختم ہی نہ ہوتا. یعنی میرے محبوب نو اللہ نے شان عطا کی تھی، اے عظمت اور مقام عطا کیتا کہ زمین تے بیٹھ کے عرش اولاد یہ خبرہ رکھ دے نے. دوستانی گرامی قدر توجہ کرنا، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ شہدائے احد دے انہاں عظیم افراد دے وچوں نے جنہوں اللہ نے شان عطا کی تھی. اور امیر حمزہ وہ نے کہ جنہاں دے نال کفار نے ظلم دیا انتہاواں کیتیاں نے، آمنہ دلال نے پیار دیا انتہاواں کیتیاں نے. اچھا بانل کہو سبحان اللہ. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا مقام اور مرتبہ اس واسطے زیادہ بھی بیان کیتا جاتا ہے کہ آپ نے محبوب نال پیار ہی بڑا انوکھا کیتا ہے، محبت ہی بڑی انوکھی کیتی ہے. اور 3 رشتے نے حضرت امیر حمزہ دے میرے نبی دے نال، 3 رشتے. میرے نبی دی ماں دا نام ہے آمنہ، انہاں دے والد دا نام ہے وہب، اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ دے چچا دا نام ہے وہب. وہب نو اللہ نے بیٹی دی تھی، انہوں نے اپنی بیٹی دا نکاح حضرت عبداللہ میرے نبی دے باپ دے نال کیتا. وہب نو اللہ تعالیٰ نے بیٹی عطا کی تھی تو انہیں اپنی بیٹی دا نکاح نبی دے دادے حضرت عبدالمطلب دے نال کیتا. گل سمجھی کہ نہیں؟ ادھروں نکاح نبی دے باپ دے نال، دوسری بہن دا نکاح نبی دے دادا دے نال. اس لحاظ دے نال حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے خالہ زاد بھائی بھی نے اس رشتے دے لحاظ دے نال. اور دوسرا رشتہ کہ میرے نبی دے والد گرامی حضرت عبداللہ، یہ بھی حضرت عبدالمطلب دے بیٹے نے، حضرت عبدالمطلب دے بیٹے نے، لہذا اے نبی دے چچا بھی ہوئے. اے دوسرا رشتہ. جس لونڈی دا دودھ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمایا، ابو لہب دیو لونڈی جنوں صوبیہ کیا جاندہ ہے، اصل نام ہے سویبہ، اصل نام سویبہ، لیکن ایک مشہور ہو گیا، لوگوں نے غلط اس نے استعمال کیتا، غلط پڑھیا. توجہ کرنا، اس لونڈی دا دودھ میرے نبی نے بھی پیتا ہے تھے، اس سے دا دودھ حضرت امیر حمزہ نے بھی پیتا ہے. اس طرح رضائی بھائی بھی ہوئے. توجہ ہے؟ یعنی نبی دے چچا بھی، نبی دے خالہ زاد بھی، اور نبی دے دودھ شریک بھائی بھی. اے حضرت امیر حمزہ دے رشتے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال. لیکن پیار کتنا ہے، محبت کتنی ہے حضور دے نال. حالت تک اسلام نہیں لے کے آئے، لیکن اپنی محبت کا اظہار انج تک کیتا ہے کہ اللہ نے ایمان دی دولت بھی عطا فرما دیتی. اچھا وانل کو سبحان اللہ. آؤ مسلمانوں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے نال پیار کرن والے ہو. حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی دے چچا جان دا ذکر سماعت کرن والے ہو. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ و عظمت والے او عظیم صحابی نے جنہ دے بارے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہندے سن مینوں چچا دی یاد آندی ہے، مینوں حضرت امیر حمزہ دی یاد آندی. لوگوں توجہ کرنا، میرے نبی نے فرمایا جبریل نے آ کے مینوں خبر دیتی ہے امیر حمزہ زمین تے اوندے نے، اللہ دے ملائکہ آسماناں تے انہاں دا ذکر کردے نے. رب دے ملائکہ دے اندر حضرت امیر حمزہ دا نام بڑا مشہور ہے. امیر حمزہ دا نام اللہ دے ملائکہ لیندے نے. دوستان گرامی قدر توجہ کرنا، حضرت امیر حمزہ نے حالہ تک میرے نبی دا کلمہ نہیں پڑھیا. میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا ہے. تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو اعلان نبوت فرمایا، مکے دے کافراں نے ظلم و ستم کرنے شروع کر دیتے. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن سیر ایک دن شکار واسطے نکلے نے. آپ شکار ہرن دا شکار کرن واسطے گئے نے. دوستانے گرامی قدر جدو واپس آئے نے نا، آپ نے ایک مقام دوتے ایک لونڈی نے پکڑ لیا، جڑے دا عبداللہ بن جدعان دی لونڈی او دی نوکرانی نے پکڑ لیا. انہیں کہا امیر حمزہ تسی کتھے چلے گئے سی؟ انہیں کہا کہ میں جنگل دیوال گیا، میں شکار واسطے گیا سا. اس وقت عبداللہ بن جدعان دی لونڈی کہندی ہے، انہیں آکھیا امیر حمزہ تو میں نو دس دے سی اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے باپ اس وقت موجود ہوں دے، اگر انہوں دے والد اس وقت
وقت موجود ہوندے اور انہاں نوں کوئی گالیاں نکالدا انہاں نوں کوئی تکلیفاں دیندا تے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی وجہ نوں انہاں دے والد بدلہ لیندے یا نہ لیندے انہاں دے والد ایکشن لیندے یا نہ لیندے حضرت امیر حمزہ کہندے نے ضرور لیندے دوستان گرامی قدر توجہ کرنا اس وقت عبداللہ بن جدعان دی لونڈی کہندی ہے اے امیر حمزہ کیا ابو محمد تہاڈا بھتیجا نہیں کیا وہ محمد تہاڈے بھائی دا بیٹا نہیں کیا اس محمد دے نال تہاڈے رشتے نہیں کیا اس محمد دے نال تہاڈی رشتہ داری نہیں حضرت امیر حمزہ کہندے نے وہ میرے بھائی دا بیٹا ہے وہ میرے جگر دا ٹکڑے میں اس نال بڑا پیار کرنا وا اس وقت عبداللہ بن جدعان دی لونڈی کہندی ہے اے امیر حمزہ اج میں اکھاں دے نال ویکھیا دنیا دا کتا دنیا دا ظالم ابو جہل او کھڑا سی میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آئے نے دنیا دے ظالم نے نبی نو گالیاں نکالیاں نے اس دنیا دے ظالم نے نبی تے تشدد کیتا ہے اس نے محمد وسلم تواڈے بھتیجے تے تشدد کیتا ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنیا اس وقت آپ دی اکھاں وچ خون دوڑن لگ پیا آپ غصے دے اندر آپ فوراً اٹھ نکلے تے کعبہ شریف دے اندر آئے پہلے کعبہ دے اندر آندے سن تے کعبے دا طواف کردے سن آج امیر حمزہ نے کعبے دا طواف نہیں کیتا آپ اتھے چلے گئے جتھے ابو جہل بیٹھے آپ نے جا کے اپنی کمان دے سر دے اندر ماری اس دنیا دے ظالم دا سر پھوڑ کے رکھ دیتا دنیا دے کتے کہندے نے اے امیر حمزہ تو کی پہ کرنے تو کس واسطے مارے امیر حمزہ کہندے نے انہیں میرے بھتیجے نو تکلیفاں دیدیاں نے انہیں میرے بھتیجے نو گالیاں نکالیاں نے اج محمد دا میں بدلہ لین واسطے آیا جدو اتنی گل کیتی حضرت امیر حمزہ نے اس وقت تو کہنے لگے تنو پتہ ہے تیرا بھتیجا محمد ساڑے خداواں نو برا کہندا ہے ساڑے خداواں نو جھوٹا کہندا ہے حضرت امیر حمزہ کہنے لگے او دنیا والے تنو پتہ کوئی نہیں جڑا پتھر دا ہوے او جھوٹا ہوندا ہے جدی عبادت تسی اپنے ہتھاں نال بنا کے کردے ہو جھوٹا نہیں تے اور کی ہے جدو اتنی گل حضرت امیر حمزہ نے کیتی نا اس وقت مکے دے بے ایمان کہنے لگے اے امیر حمزہ پھر تو اے دس تو کدھر محمد دا دین تے اختیار نہیں کر لیا تو کدھر محمد دا کلمہ تے نہیں پڑھ لیا حضرت امیر حمزہ فوراً کہنے لگے او دنیا والیو گواہ ہو جاؤ میں محمد دا غلام بن گیا آپ نے فرمایا پھر گواہ ہو جاؤ جی اگر تسی تانا دیں دے ہو نا انہوں دے دین دا اگر تسی تانا دیں دے انہوں دے اسلام دا تے پھر تسی گواہ ہو جاؤ میں محمد دا کلمہ پڑھے ہے میں انہوں دے دین وچ داخل ہو گیا میں انہوں دی غلامی اختیار کر لی اتنی جدو گل کیتی نا تے مکے دے کافر اٹھے کہ امیر حمزہ نو اسی جناب امیر حمزہ دے کولا بدلہ لے بھی ہے کیونکہ انہوں نے ابو جہل دا سر پھاڑ کے رکھ دیتا ہے اس وقت ابو جہل کہنے لگے او ٹھہر جاؤ تہاڈے اندر طاقت نہیں کہ تسی امیر حمزہ دا مقابلہ کر سکو تہاڈے اندر طاقت نہیں کہ تسی اس نوجوان دے سامنے آ سکو تسی خاموش ہو جاؤ اتھے میں اپنی غلطی تسلیم کرنا کہ میں انہاں دے بھتیجے نال کیتی ہے زیادتی اج انہاں اپنے غصہ نکالے کوئی گل نہیں انہاں نو جان دیو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت نکلے تے میرے آقا دی بارگاہ دے اندر پہنچے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ جا کے کہہ دینے سونیا میں بدلہ لے آیا کہو سبحان اللہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا دی بارگاہ دے اندر جا کے کہتے ہیں سونیا میں بدلہ لے کے آیا ہوں ادھر مکے دے کافر پیچھے نے امیر حمزہ نو بلا کے کہہ رہے ہیں امیر حمزہ تھوڑا خیال کر او محمد دا دین ہو رہے اے ساڈا دین ہو رہے او تیرے باپ دادا دا دین ہو رہے ساڈا دین ہو تیرے باپ دادا والے اے محمد نواں دین لے کے آئے او نہ دے پیچھے کدھر جا رہے ہیں حضرت امیر حمزہ کہتے ہیں جیسے میری سرکار ہے ایسا اچھی آواز نال پڑھ لو خدا دی قسم ہے تے تو بڑی توجہ نال اج بڑی پیاری گل تھانوں سنانیاں نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگ کہندے نے تو محمد دا کلمہ چھوڑ دے انہاں دی غلامی چھوڑ دے حضرت امیر حمزہ کہندے نے میں کیوں چھوڑا اب میری نگاہوں پڑھو اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میری سرکار ہے ایسا نہیں کوئی جیسے میری دوستان کرام قدر حضرت امیر حمزہ میرے آقا دی بارگاہ میں جا کے سونیا میں بدلہ لے کے آیا اج میں ابو جہل نو مارے ہے تہاڈا بدلہ لے لیا ہے چاہیے دیتے سی کہ میرے آقا خوش ہو جاندے کہ آئی تو میرا بدلہ لے لیا ہے میرے آقا نے فرمایا خوشی یہ دے اندر نہیں کہ تو میرا بدلہ لیا ہے میں نے خوشی ادو ہوئے گی جب تسی میرا کلمہ پڑھ لو گے اچھا بانا کو سبحان اللہ
حضرت امیر حمزہ نو میرے آقا نے فرمایا منو خوشی ادو ہوئے گی جدو تسی میرا کلمہ پڑھو گے، جو تسی میری غلامی دے اندر داخل ہوو گے۔ امیر حمزہ کہتے ہیں سونیا اتھے تے میں کہہ کے آیا کہ میں غلام بن گیا، تو آڈے کول میں کلمہ نہیں پڑھیا، انہوں نے میں دس کے آیا کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھ لیا ہے، میں انہوں نے غلامی دے اندر آیا ہے۔ میر محمد خان حمد ہم نے بڑی پیاری تھے اپنے انداز اندر گل کی تھی۔ آپ فرما دینے کہ یہ دراتا ہوا حضرت قدم بھرتا ہوا آیا، حضرت امیر حمزہ جدو نبی دی بارگاہ دے اندر آئے نے، کریم آقا دی بارگاہ دے اندر آ کے دسیا سونیا میں بدلہ لے کے آیا ہوں۔ حضرت امیر خان حمدم رحمت اللہ تعالی علیہ فرما دینے یہ دراتا ہوا حضرت قدم بھرتا ہوا آیا کہ سارا ماجرا پھر خدمت حضرت میں دہرایا، ادب سے عرض کی دشمن سے بدلہ لے لیا جانم، قریب مرگ ہے ابو جہل میری ضرب سے اعظم، یہ سن کر حضرت بالا نے یوں ارشاد فرمایا مجھے تو یہ ملال اس کا کہ تو ایمان نہیں لایا۔ میرے آقا نے فرمایا مجھے تو ملال ہے اس کا کہ تو ایمان نہیں لایا، مجھے خوش دیکھنا چاہو تو تم اسلام لے آؤ، وگرنہ مجھ سے تم بھی اے چچا اب دور ہو جاؤ۔ یہ سن کر حضرت حمزہ جلد ایمان لاتے ہیں، رسول محترم کے دامن رحمت میں آتے ہیں۔ حضرت امیر حمزہ میرے آقا دی بارگاہ دے اندر میرے کریم نبی دی بارگاہ دے اندر آ گئے، میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا۔ حضرت امیر حمزہ میرے آقا دا کلمہ پڑھ کے کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دینا کہ تسی اللہ دے رسول بن کے آئے ہو، اللہ نے تانوں نبوت اور رسالت عطا کی ہے۔ امیر حمزہ جدو باہر نکلے نے دنیا دے کتے امیر حمزہ دے پیچھے پیچھے نے کہندے نے امیر حمزہ تو محمد دا کلمہ چھوڑ دے، امیر حمزہ تو انہاں دے کلمہ دا کلمہ چھوڑ دے۔ حضرت امیر حمزہ فرما دینے اگر تہاڈے اندر جرت ہے تے ذرا آؤ تے صحیح محمد دے غلام دا مقابلہ کر لو، پر اگر تہاڈے اندر ہمت ہے جرت ہے تے میرے سامنے آؤ اور کرو مقابلہ۔ اور مکے دے اندر مشہور سی کہ امیر حمزہ جتنا دلیر بھی کوئی نہیں اور امیر حمزہ جتنا طاقتور بھی کوئی نہیں۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اسلام لے کے آئی تے آپ نے حضور دی بارگاہ وچ عرض کی تھی سونیا اے اندر بہ کے دین دی گلاں اس طرح ہون نہیں ہوئے گا، اسی کافراں دے سامنے جا کے دین دا پرچار کریں گے، اتھے جا کے دین دی تبلیغ کریں گے۔ دوستان کرام قدر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر وہ واقعہ موقع آیا دوستان کرام قدر بڑا ٹائم مختصر ہے، میرے آقا دی بارگاہ وچ بیٹھے نے عرض کر سونیا تہاڈے کول جبریل آندے نے، تہاڈے کول جبریل آندے نے؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں میرے کول جبریل آندے نے۔ عرض کی تھی سونیا کدی وکھا دے ہونا میں جبریل ویکھنا چاہنا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امیر حمزہ تو جبریل نو نہیں دیکھ سکدا، تو جبریل نو اللہ اکبر کبیرہ۔ امیر حمزہ نے جواب کی دیتا سونیا میں نہیں دیکھ سکدا لیکن تسی دکھاؤ، سبحان اللہ، یعنی میں آپ تو نہیں دیکھ سکتا اگر تسی دکھایا تو پھر دیکھ لوا۔ میرے آقا نے فرمایا امیر حمزہ میرے کول بیٹھ جاؤ۔ تھوڑی دیر تو بعد آواز سنی امیر حمزہ نے، کوئی نبی دی بارگاہ میں جا کے سلام پہ پیش کرتا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے سن، جبریل امین میرے آقا دی بارگاہ دے اندر آئے۔ میرے نبی نے فرمایا میرے چچا جان ذرا آنکھ کھولو نا اتر دیکھو۔ امیر حمزہ نے اتر دیکھیا، میرے نبی نے فرمایا ذرا اور اتر دیکھو۔ امیر حمزہ نے اپنے اکھاں دیا پلکا اٹھا کے اتر نو دیکھیا تے جبریل امین نو دیکھ کے زمین تے گرے تے بے ہوش ہو گئے۔ میرے نبی نے فرمایا امیر حمزہ میں کیا سینا تو جبریل نو نہیں دیکھ سکدا؟ تے امیر حمزہ کہتے ہیں سونیا میں بھی تیرے کی تزید تسی دکھانا ہے، میں آپ تے نہیں دیکھ سکدا، میں عرض کیتا سی تسی دکھانا ہے، تے طاقت بھی تسی دینی، اے ہمت بھی تسی دینی۔ دوستانی گرامی قدر چچا سی 2 سال میرے آقا تو وڈے نے،
عمر دے لحاظ دے نال، لیکن زندگی دے اندر کدی یہ نہیں آکھیا میں نبی تو بڑا. پوچھا گیا کہ تسی بڑے ہو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے نے؟ آکھیا بڑے تے آقا ہی نے، بس 2 سال پہلے میں پیدا ہو گیا. بڑے حضور ہی نے، 2 سال پہلے میں پیدا ہو گیا. کتنا ادب ہے صحابہ کرام علیہ رضوان دے الفاظ دے اندر. دوستان گرامی قدر توجہ کرنا، میں ہن ذرا تواڈیاں نظراں احد دے میدان دے وچ لے جانا چاہنا. جدوں میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ سے اج اسی جانا ہے احد دے میدان دے اندر، دنیا دے کافر آ رہے ہیں، انہاں دے نال مقابلہ ہوے گا. اج دنیا دے کافراں دے نال ساڈا آمنا سامنا ہوے گا. اوتھے نوجواناں دی ضرورت ہے. اج تسی مشورہ دیو کس طرح انہاں دے نال مقابلہ کرنا ہے. حضرت امیر حمزہ کہندے نے سونیا میرا دل کردا ہے اج میدان دے اندر سامنے جاویے، ساڈے سامنے دشمن ہوئے، اسی اس دشمن تے حملہ کریے، وہ ساڈے تے حملہ کرے، اسی رب دی بارگاہ دے اندر جانا پیش کریں گے، لیکن سونیا ویکھنا اسی دشمن دے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیاں گے. ارکن سونیا تسی ویکھو گے جدوں مقابلہ ہوئے گا نا کہ اس وقت اسی کی انہاں دے نال کردے ہاں. حالانکہ کچھ صحابہ یہ کہہ رہے سن کہ اسی مدینہ شریف وچ رہ کے انہاں دے نال مقابلہ کریے، یا مدینہ شریف دی گلیاں وچ کھڑے ہو جائیے، گلیاں بند کر دیئے، بلا کر کے اتھے سے انہاں نال مقابلہ کریے، یا مکاناں دی چھتاں تے چڑھ جائیے تو اتھے کھڑے ہو کے مقابلہ کریے. لیکن امیر حمزہ کہتے ہیں سونیا نہ سی گلیاں بند کرنیاں نے، نہ سی اپنے گھراں دے وچ یا چھتاں دے تے رہ کے انہاں دے نال مقابلہ کرنا ہے. سونیا اسی نکلیں گے میدان دے اندر، وہ آون گے ساڈے سامنے تے جرأت دا پتہ چلے گا محمد غلامہ دی کتنی ہمت ہے. کیونکہ عشق سرکار میں جو جہاں سے گزر جاتے ہیں، عشق سرکار میں جو جہاں سے گزر جاتے ہیں، حقیقت میں وہی لوگ سنور جاتے ہیں. اور یہ نہ سوچو کہ وہ آئیں گے تو ٹھہریں گے کہاں، ارے وہ تو خوشبو کی طرح دل میں اتر جاتے ہیں. دوستان گرامی قدر حضرت امیر حمزہ پھر گئے میدان دے اندر. بہت مختصر جدو حضرت امیر حمزہ میدان دے بھی پہنچے نا، ادھر کفار نے اپنے نشے دے اندر مست نے، ادھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام نے. اور حضرت امیر حمزہ تے جدو نکلے نے صبح تے آپ روزہ رکھ کے نکلے نے، حالت روزہ دے اندر سن. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ داد شجاعت دیندے رہے. آخر وہ موقع آ گیا کہ جدو صحابہ نے یہ ویکھیا کہ کفار نس گئے نے، شکست ہو گئی، صحابہ کرام علیہ رضوان کٹھے ہوئے اور مال غنیمت کی طرف توجہ کی تھی. پچھو کفار نے آ کے حملہ کر دیتا. حالانکہ میرے نبی نے فرمایا سی کہ اس جگہ نو چھوڑنا نہیں، لیکن صحابہ نے اس اجتہاد کی بنا تے چھوڑ دیتا کہ شاید شکست ہو گئی، چلے گئے نے اور اس وقت سانو جانا چاہیے. صحابہ چلے گئے، کفار نے ادھروں ہی پچھو حملہ کر دیتا. جدو انہوں نے حملہ کیتا نا تے ایک بھگ دڑ مچ گئی لوگوں دے اندر. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اچھے ٹیلے تے کھڑے ہو کے کہتے ہیں انا اسد اللہ و اسد رسولی. کہتے ہیں او کافرو ذرا مقابلہ تے کرو، میں اللہ دا بھی شیر ہاں، اللہ دے رسول دا بھی شیر ہاں. بالکل کلے کھڑے نے، اور کوئی صحابی نہیں، اور کوئی نوجوان قریب نہیں، بالکل کلے کھڑے ہو کے پہ کہتے ہیں او کافرو میں اللہ دا بھی شیر ہاں تے اللہ دے رسول دا بھی. آپ نے فرمایا میں اللہ دا بھی شیر ہاں تے اللہ دے رسول دا بھی شیر ہاں. جدو آپ نے اتنی گل کی تھی، ادھر صحابہ کرام علیہ رضوان حضور دی بارگاہ دے اندر نے کافرہ نے حملہ کر دیتا، حملہ ہو گیا. میرے آقا نے بعد وچ فرمایا کہ ذرا پتہ تے کرو میرے چچا حمزہ کتھے نے، چونکہ اس گل دے اندر ایک خواب دی حالت اندر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دس دیتا گیا سی کہ تہاڈی نسل دا، تہاڈی اہل بیت دا کوئی قریبی بندہ شہید ہو جائے گا، شہید ہو جائے گا. یہ میرے آقا نے پہلے صحابہ نو ہی دس دیتا سی کہ اے میں خواب دیکھی. میرے آقا فرمان لگے کہ جا کے پتہ کرو امیر حمزہ کتھے نے، میرے چچا جان کتھے نے.
حضرت مولا علی اٹھے، شیر خدا، حیدر قرار، مشکل کشا، آپ اٹھے تے اٹھ کے آپ عرض کر دیں سونے او جڑا ٹیلا نظر آ رہا ہے نا، اس جگہ تے میں دیکھے اسی کلے کھڑے سن امیر حمزہ، ادھروں کافرہ دا گھیرا سی اور کلے کھڑے سن، تو انہوں نے پکار کے کہہ رہے سن انا اسد اللہ و اسد رسول ہی، کہنے سن او لوگو او کافرو ویکھ لو اللہ دا شیر تے اللہ دا رسول دا شیر کھڑا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا چلو اتھے چلیے۔ جب میرے آقا اتھے پہنچے نا تے بڑا انوکھا اور درد بھرا معاملہ سی کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا جسم انور ہے اور کافرہ نے حالت کی تھی کہ کن بھی کٹ لے، آپ دی لاش مبارک پئی، آپ دا نک بھی کٹ لیا گیا، سینہ چریا گیا، جس دل دے وچ اللہ اور اس کے رسول دی محبت، اس دل نو کڈ کے انہوں نے چبا لیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے۔ میرے آقا نے دیکھا میرے نبی دی اکھاں چوں آنسو آ گئے، میرے نبی رو پے تے رو کے میرے آقا اپنے چچا نو بار بار پہ یاد کردے نے، بار بار پہ یاد کردے نے۔ پھر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نو فرمانے صحابہ تسی صبر کرو، میں اپنے چچا نو اس وقت اپنے رب دی بارگاہ وچ دیکھنے اچھی آواز نال کو سبحان اللہ۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ دے درمیان نے اپنے چچا دی لاش مبارک دے میرے آقا کھڑے نے۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا اے زبیر بن عوام ہو تیری ماں صفیہ آ رہی ہے، انہوں پتہ چل گیا میرے حمزہ شہید ہو گئے نے، جاؤ انہوں دے سامنے کھڑا ہو جا جو انہوں نے آن نہ دینا، کیونکہ اگر اس حالت نو بھائی نو اگر اس حالت دروے کر گے انہوں دا دل پھٹ جائے گا، وہ اس برداشت نہیں کر سکن کہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنی ماں دے سامنے جا کے اس طرح بازو پھیلا کے کھڑے ہو گئے۔ حضرت سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنا ہاتھ مارے اپنے بیٹے دے سینے دے اور مار کے کہہ دیا نے میرے بیٹا میرے اگوں ہٹ جا، آج میں اپنے بھائی دے کول جانا چاہنی ہوں، آج میں اپنے بھائی نو دیکھنا چاہنی ہوں، میرے بھائی دے نال کس طرح دنیا دے ظالمہ نے ظلم کیتا ہے، آج میں دیکھنا چاہنی ہوں دنیا دے ظالم کس طرح ظلم کرتے رہ گئے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے بارے اندر حضرت زبیر کہتے ہیں اے میری اماں جان میرے نبی نے منع کیتا ہے کہ تسی نہیں جا سکتے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بہن حضرت سیدہ صفیہ کہہ دیا نے جاؤ میرے بھتیجے نو جا کے دس دیو میں اپنے بھائی دی لاش تے جا کے واویلا نہیں کرا گی، میرا بھائی اللہ دے رسول دی محبت وچ دنیا تے گیا ہے، میں صبر کراں گی، میں اس دے واسطے صبر کراں گی۔ حضرت سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے میرے آقا نے فرمایا تو اجازت آپ اجازت لے کے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی اجازت دے نال میرے حمزہ دی لاش دے آئیاں نے، آپ دے نال پیار کر دیا نے، کدی انہاں دے جسم تو خاک جدا کر دیا نے، لوگوں توجہ کرنا کدی انہاں جسم دے ٹکڑے جڑے نو کٹھے کر دیا نے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے نے، میرے نبی دی اکھاں دے وچ آنسو موجود نے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا نو یاد کر کے آنسو بہا رہے نے۔ ادھر حضرت سیدہ صفیہ بالکل استقامت دے نال صبر اور تحمل دا پہاڑ بن کے اپنے بھائی دی لاش نو سنوار رہی ہیں۔ دوستانے گرامی قدر میرے آقا قریب گئے، میرے نبی نے قریب جا کے سیدہ صفیہ دے سینے تے ہاتھ پھیریا، پھپھو جان دے سینے تے ہاتھ جدو رکھیا اس وقت انہاں دی اکھاں جدوں آنسو آ گئے۔ میرے نبی نے فرمایا اے صحابہ اگر میں خاموش ہو جاندا میں نہ بولدا، اگر اس موقع تے میں انہاں نو روڑ دی اجازت نہ دیندا انہاں دا سینہ پھٹ جاندا، انہاں دا دماغ پھٹ جاندا، کیونکہ انہاں نے اپنے بھائی دے نال بڑا پیار کیتا ہے۔ لیکن میرے آقا نے فرمایا جڑا امیر حمزہ دے دربار تے انہاں دے کول آئے گا اتھے آ کے نفل ادا کرے گا اور انہاں دا ثواب میرے چچا دی روح نو کرے گا، اللہ انہاں دی ہر حاجت نو پورا کر دے گا۔ اچھا حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہر جمعے نو حضرت امیر حمزہ دے مزار تے جاندیاں سن تے 2 نفل بھی ادا کر دیا سن۔ امام سیوطی نے لکھیا ہے کہ آپ انہوں نے مزار تے جاندیاں سن تے 2 نفل ادا کر دیا سن اور پھر انہوں دا ثواب امیر حمزہ دی روح نو اس حالے ثواب کر دینیا سن۔ اے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہن مینوں اے دسو بھئی نبی دی بیٹی دین نو زیادہ جان دی جی اج دا ملا
نبی دی بیٹی نو زیادہ پتہ ہے شریعت دا یا اج دے مولوی نو؟ اج جڑا کہندا جناب کہ تسی جاؤ داتا علی اجویری دے دربار تے اوتھے جا کے تسی نمازاں پڑھ دو تے شرک ہو جاندا ہے۔ حالانکہ دربار نماز تے نہیں پڑھی جاتی، دربار تو مسجد ہی پڑھی جاتی۔ سبحان اللہ۔ بھائی مسجد وچ ہوندی نا نماز، نماز کتنے ہوندی ہے؟ مسجد اندر، تے دربار تے نماز نہیں ہوندی۔ پھر بھی مولویوں نو فکر لگی ہے کہ جناب شرک ہو جاتا ہے، شرک ہو جاتا ہے۔ میں کہ نبی دی بیٹی زہرا پاک سیدہ فاطمہ تو زہرا، نبی دے پیارے چچا جان امیر حمزہ دے دربار تے جا کے 2 نفل ادا کر دیا نے، پتہ چلیا اے آج بریلوی ادا کیتا نہیں، نبی دی بیٹی دا عقیدہ ہے۔ نبی دی بیٹی دا طریقہ ہے، حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرا دا طریقہ ہے۔ دوستان گرامی قدر، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے مزار تے حضور خود حاضری دیندے سن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود جاندے سن، انہاں دے واسطے دعاواں کردے سن۔ اور جدو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دفنان دا وقت آیا، آخری رسومات سن، یعنی اس دنیا تو تشریف لے گئے تھے، جنازہ ہو گیا، قبر دے حوالے کرنا سی۔ حضرت سیدہ صفیہ نبی دی پھپھو جان 2 چادرہ لے کے آئیاں، 2 چادرہ، اور وہ چادرہ آ کے انہوں نے حضور دی بارگاہ وچ عرض کیتیاں کہ اے چادرہ نے انہاں نال میرے بھائی جان نو کفن دے دیتا جائے، چونکہ شہداء دی تعداد زیادہ سی، اس واسطے ایک چادر حضرت امیر حمزہ اور ایک شہید واسطے استعمال کی دی گئی، لیکن جڑی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ واسطے چادر استعمال کی گئی، وہ چادر اتنی چھوٹی سی کہ سر والے پاسے اگر کردے سن تو پیر ننگے ہو جاندے سن، اگر پیروں وال کردے سن تو سر ننگا ہو جاتا سی، اور آپ دی اس چادر نو سر والے پاسے کیتا گیا اور پیروں تے ازخر گھاس رکھ دیتی گئی، ازخر گھاس۔ پھر آپ نے دفن کیتا گیا، لیکن مقام کتنا ہے، شان کتنی ہے، عظمت کتنی ہے کہ ایک قبر دے اندر حضرت جابر بن حضرت عبداللہ حضرت جابر دے والد گرامی نو اور حضرت امیر حمزہ نو ایک قبر دے وچ دفنایا گیا۔ کچھ دنوں تو بعد حضرت جابر نے عرض کی تھی، سونیا میں چاہنا کہ میں اپنے باپ دی قبر علیحدہ کرا، انہوں نے علیحدہ دفناواں، میرے نبی نے اجازت دے دیتی۔ تو جدوں قبر کھودی گئی، حضرت امیر حمزہ دے جسم وچ اس وقت بھی خون جاری سی، کیونکہ اے وہ حقیقی نے جنہاں دے بارے رب دے قرآن کہندا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ تسی گمان بھی نہیں کرنا، تسی اے سوچنا بھی نہیں انہاں دے بارے دے اندر جڑے رب دے رستے بھی شہید کیتے گئے نے کہ مردہ نے، بل احیاء عند ربہم یرزقون، فرمایا قبراں دے وچ چلے گئے نے، اللہ قبراں وچ بھی انہاں نوں رزق عطا فرماندا ہے، سبحان اللہ، جنت دا رزق انہاں نوں قبر وچ عطا کیتا جاندا ہے۔ دوستان گرامی قدر، اور 20ویں صدی دے اندر جدو دریائے دجلہ احد دے قریب پہنچ گیا اور اس گل دا خطرہ ہویا کہ اہل احد دی مزارات نو نقصان ہوئے گا، اہل عراق نے انہاں قبراں نو کھودیا اور انہاں دے وچوں حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت جابر دے والد گرامی حضرت عبداللہ دی قبر نو کھودیا گیا۔ تقریباً 13 صدیاں بعد، تقریباً 13 صدیاں، جدو کھودیا گیا نا تو انہاں دے پیر دوتے کوئی چیز لگی تو انہاں دے پیر دے وچوں پھر خون نکلنا شروع ہو گیا۔ اے ہے کہ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، یعنی آج لوگوں نے اس گل دی فکر ہے کہ نبی مر کی مٹی مل گیا، نبی تے اتنی مٹی آ گئی، تسی پھر بھی سلام کر دیو، تسی پھر بھی درود پڑھ دیو، تسی کہندے ہو یا نبی سلام علیکہ، لیکن دوسری جانب کی ہے کہ نبی دے غلامت یہ شان ہے
یار تسی دسو کہ رب دا قرآن پیا نبی دے غلامہ دے بارے کہندا بل احیاء عند ربہم یرزقون، وہ زندہ بھی نہیں انہوں نے رزق بھی دیتا جاندا ہے، تے جڑا اللہ دا محبوب ہے اودی زندگی دا عالم کی ہوے گا؟ اللہ نے انہوں کتنے شانہ عطا کیتی ہوں گی قبر دے اندر۔ دوستانی کرام قدر، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے نام دے بارے دے اندر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نو سب تو زیادہ پسند حمزہ ہے، سب تو زیادہ پسند اے چاچا دے نال پیار دی وجہ نو میرے نبی نے فرمایا کہ سب تو زیادہ پیارا میں یہ نام لگتا ہے۔ دوستانی گرامی قدر، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہدائے احد دے وچوں سب تو اعلیٰ مقام رکھن والے نے۔ حضرت امام حسین نو سید الشہداء کیا جاندا ہے، امام الشہداء کیا جاندا ہے، لیکن بعد دی امت نے کیا ہے، لیکن امیر حمزہ او عظمت والے نے کہ جنہوں نے میرے نبی نے کیا ہے سید الشہداء نے۔ یعنی شہیدہ دا سردار میرے نبی نے قرار دیتا ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نے کولا لقب لیا، جب تو شہید ہوئے تھے میرے نبی نے فرمایا سید الشہداء نے میرے چچا جان حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا ہے نا چچا، لیکن پوری زندگی حضور دی غلامی گزاری، نبی دی غلامی گزاری، حضور دے غلام بن کے رہے۔ اور جس طرح کافروں کے سامنے کیا سی نا کہ ہاں میں محمد کا کلمہ پڑھ لیا ہے، ہاں میں ادھر دین وچ آ گیا، پھر اس کی لج اتنی رکھی کہ ناموس رسالت ہوتے جس میدان تے بھی حملہ ہویا ہے، جس مقام تے بھی نبی دی عزت تے حملہ ہویا ہے، حضرت امیر حمزہ پیچھے نہیں رہے، ہر میدان وچ عزت رسول واسطے اگے کھڑے ہوئے۔ نبی دی عزت دے پہرے دار نے حضرت امیر حمزہ، اور حضور دی عزت واسطے جان قربان کرن والے، حضور تے پہرا دین والے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور انعام رب نے کتنا عطا کیتا کہ حالت کفر دے اندر کیا کہ میں حضور دی عزت تے پہرا دیاں گا، اور نبی دے اپنا بھتیجا سمجھ کے نبی دی عزت پیرا دیتا۔ رب تعالیٰ نے اتنی شان عطا کی تھی کہ اس محبوب دی غلامی چ آن تو بعد اس نبی نے شہیدہ دے سردار در رتبہ عطا فرما دیتا۔ یہ حضور دی عزت پیرا دین دی گل ہے۔ اور آج سانوں بھی نبی دی عزت دی طرف، میں رات نو جدوں اس دے بارے مطالعہ کر رہے سا تے میرے ذہن دے وچ بار بار دوڑ رہے سی کہ یار اتنی بھی دلیری، اتنی بھی جرت ہوندی ہے جتنی صحابہ کرام وکھا رہے سن، لیکن پھر میری نگاہاں اوڈیالہ جیل دے ایک شہید تے گئیاں جس نو ممتاز قادری شہید کیا جاندا ہے کہ اس دور دے اندر اسی ویکھیا ہے کہ اس دور دے اندر بھی ایک ایسا نوجوان پیدا ہویا جنہوں آفرہ کیتیا گئیاں کہ جو مرضی ہے کہ لے لے، اور تو کسی مولوی دا نام لے دے کہ اس مولوی نے کیا اسی دے میں کیا، یا تو کہہ دے میرے کو غلطی ہو گئی۔ ممتاز قادری کہندے رہ گئے نہ میں کسی اور دا نام لینا ہے تے نہ میں کہنا غلطی ہوئی، ایک ہی کام کیتا ہے جڑا نبی دی عزت واسطے کیتا ہے۔ اور آپ رو بار بار 65 ایجنسیاں نے مار کے تحقیق کی تھی، آپ دے جسم ہی سراغ کیتے گئے، لیکن ایک لمحے واسطے بھی حضور نے بے وفائی نہیں کی تھی، حتیٰ کہ آخری وقت بھی لبیک یا رسول اللہ کہہ کے گلے دے اندر پھندا پا لیا، اور حضور دی عزت واسطے پھانسی دے پھندے تے چڑھ کے جھولا لے لیا اور اپنے نبی دی بارگاہ دے اندر پہنچ گئے۔ اگر 14 صدیاں بعد اس عاشق رسول دا مقام ہے جنہیں سامنے نبی نو نہیں دیکھیا، خواب دے اندر نبی نے دیدار کروایا، وہ بھی آپ دے اقدام قتل تو بعد، لیکن جنہوں نے بار بار نبی دی زیارت کی تھی، جنہوں نے نمازہ میرے نبی دے پیچھے پڑھیاں، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال مل کے جہاد کیتا، جنہوں حضور علیہ السلام دے قدمہ دے اندر بیٹھنا دا شرف حاصل کیتا، انہوں نے دلیری دا پھر مقام کی ہوئے گا۔ اور حضرت امیر حمزہ نے جنہوں نے شیر خدا بھی کیا جاندہ ہے، شیر مصطفیٰ بھی کیا جاندہ ہے، اور آپ ہی تو ناز کر دے سن۔ میدان احد دے اندر جڑا آپ دا بار بار نعرہ سیرت نگارہ نے لکھے ہے وہ یہی ہے، انا اسد اللہ و اسد رسول ہی، میں اللہ دا بھی شیر ہاں، اللہ دے رسول دا بھی شیر ہاں۔ یعنی ایک شخص ایسا دنیا دے اندر پیدا ہویا ہے کہ جس نو سب تو پہلا اگر شیر خدا یا شیر مصطفیٰ ہوندہ شرف حاصل ہوئے تو حضرت امیر حمزہ دی ذات ہے۔ اے شیر خدا بھی نے، شیر ہاں جی
بہرحال گرامی قدر حضرات اللہ تعالیٰ اسا سارے صحابہ کرام دی سیرت عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. آمین. واخر دعوانا.